نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ابھی ایک بیان آیا ہے مولانا سعد صاحب کا سامنے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ نیا ہے یا پرانا ہے، اور مولانا سعد صاحب نے اس میں کھلم کھلا بالکل واضح طور پر حدیث شریف کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ اسی لیے میں مولانا سعد صاحب کے وہ الفاظ لکھ کر لایا ہوں جو انہوں نے بیان میں لوگوں کے سامنے خطاب کیا، بیان فرمائے، لوگوں کے سامنے ان کو بیان کیا، تاکہ بالکل من وعن مولانا سعد صاحب کے الفاظ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اچھا، جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے جو مریدین ہیں مولانا سعد صاحب کے یا ان کے متعلقین ہیں، وہ دو چار طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی بات بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، مولانا سعد صاحب کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کی بات لوگوں کو غلط لگتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتلا دوں کہ مولانا سعد صاحب کی بات اگر اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، تو وہ لوگوں میں بیان کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ان کے بیان سننے ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے کیوں نہیں سننا چاہیے کہ بھائی ان کا بیان تو اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اتنا اعلیٰ ہوتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ علماء تو دور کی بات، علماء کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے لوگوں کو ان کا بیان نہیں سننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن علماء کرام نے اللہ کا کلام سمجھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ لیا، تو مولانا سعد صاحب کے ایسے کلام میں اور ان کے خطاب میں، ان کے بیان میں، ان کی باتوں میں ایسا کیا آ گیا کہ جو ان کے مریدین یہ کہتے ہیں ان کا کلام اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ نہیں کیا چینی زبان بولتے ہیں، شی چنگ پنگ ان، یا کچھ اور بولتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، بعض مریدین یہ کہتے ہیں کہ یار ان کے اوپر تبلیغ کا غلبہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر اتنا غلبہ ہو گیا ہے دماغ پر تبلیغ کا، تو ان کو تو کوئی ذمہ داری لینی بھی نہیں چاہیے تبلیغ کی۔ تبلیغ کی تو ذمہ داری، اور اتنے عظیم الشان کام کی ذمہ داری ایسے آدمی کو لینی چاہیے جس کا ذہنی طور پر جو اس کے لیے تیار ہو، صحیح ہو، جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو۔ اتنا غلبہ آ گیا، اتنا غلبہ آ گیا کہ وہ غلط تشریح کرتا ہے قرآن کی، اپنی طرف سے حدیث گھڑتا ہے، اپنی طرف سے حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو تو جماعت سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، جماعت میں جا کر سیکھنا چاہیے۔ اتنا غلبہ کس بات کا کہ جس میں نہ قرآن میں فرق سمجھ میں آئے، نہ حدیث میں فرق سمجھ میں آئے، کہ جس دماغ پر تبلیغ کا غلبہ ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ بہرحال یہ باتیں تو دوسری ہے، لیکن مریدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم سب کا احترام کریں گے، محبت بھی کریں گے، ان کی عقیدت بھی رکھیں گے، ان کو ہدیہ اور تحائف بھی دیں گے، لیکن حق اور باطل کا جو معیار ہے، ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن ہے اور حدیث ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث ہی غلطی سے اور خطا سے پاک ہے۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، میرے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مولانا سعد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی دو چیزوں کو معیار بنانا چاہیے جس میں خطا کا شک و شبہ نہ ہو، اور وہ دو شخصیت ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، ایسی دو شخصیتیں ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کو معیار حق بنائیں گے تو آپ کے بہکنے کے جو فیصد ہے اور چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، مولانا سعد صاحب کی بہت ساری باتیں ایسی آتی ہے جو ذہن و دماغ میں اٹکتی ہے، ان کی غلط تعبیر ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر وہ بہت غلط ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعویل ایسی کی جاتی ہے تاکہ اس کا مطلب صحیح نکل جائے۔
لیکن بعض دفعہ مولانا سعد صاحب اتنی واضح غلطی کرتے ہیں، اتنی واضح غلطی کرتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح، جس میں تعویل بھی نہیں کر سکتے، ان کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ان کا مطلب بھی نہیں نکال سکتے، اتنی صاف صاف غلطی۔ اچھا وہ کیا غلطی ہے جس کے میں بارے میں بتلا رہا ہوں؟ مولانا سعد صاحب کے الفاظ سنا رہا ہوں میں، جو انہوں نے بیان میں لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ کیا بیان کیا مولانا سعد نے؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ بتائیے، حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ بتائیے کون سی حدیث ہے ایسی؟ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ضعیف میں، نہ صحیح میں، نہ حسن میں، کسی روایت میں آیا ہی نہیں۔ اور مولانا سعد کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ صاف صاف اپنی طرف سے حدیث ہی گھڑ لی۔ یہ نہیں کہ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہوں یا قرآن کی تفسیر غلط کر رہے ہوں، نہیں، حدیث ہی اپنی طرف سے گھڑ لی۔ بتائیے کتنا بڑا جرم ہے۔ اور معتقدین کہتے ہیں کہ ان کو جا کر وہیں سمجھاؤ۔ وہ لاکھوں لوگوں میں بیٹھ کر غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگ ان کے مریدین مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو وہاں جا کر نظام الدین میں سمجھاؤ۔ بھائی جب وہ غلطیاں مجمع عام میں کر رہے ہیں تو اس کی تصحیح بھی تو مجمع عام میں ہوگی۔ مریدین کہتے ہیں ان کے غلبہ ہے، مریدین کہتے ہیں کہ ان کا علم بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچی ہیں ان کی باتیں، جو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کالا پانی میں جا کر سمجھنی پڑے گی۔ خیر یہ تو میں نے مذاق کے طور پر کہہ دی۔ تو ان کے الفاظ سن لیجئے اور بھی آگے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا، میں نے بتلا دیا کہ میں الفاظ لکھ کر لایا ہوں تاکہ ادھر ادھر بات نہ ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے بھائی تم نے ان کا مطلب غلط سمجھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، نہیں ایکچولی اس کا مطلب یہ تھا، دراصل اس کا مطلب یہ تھا، نہیں، میں بالکل صاف صاف الفاظ لکھ کر لایا ہوں مولانا سعد کے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سوچئے، آپ اس وعید پر غور کیجئے، جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دشمن۔ سوچا، پڑھی حدیث؟ یہ مولانا سعد کے الفاظ چل رہے، پڑھی حدیث؟ کیوں بھائی، حدیث پڑھی یا نہیں؟ جو مسلمان کیا پہنے گا، یہ سب مولانا سعد کے الفاظ، جو مسلمان کیا پہنے گا کیا ہو جائے گا؟ کافروں کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، صحیح روایت ہے۔ بتائیے اب کیا کیجئے؟ بیٹھ کر سوچئے یا افسوس کیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا سعد؟ صحیح روایت ہے۔ ارے بھائی ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑو، صحیح کی تو بات ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے؟ صحیح روایت ہے، ضعیف روایت بھی نہیں، موضوع روایت بھی نہیں۔ ہاں موضوع اب ہو گئی، مولانا سعد نے گھڑ لی۔ موضوع روایت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور سے منقول نہ ہو اور اس کو گھڑ لے کوئی بھی اپنی طرف سے۔ تو یہ نہ ضعیف روایت ہے، نہ حسن روایت ہے، نہ ہی صحیح۔ مولانا سعد کیا کہہ رہے؟ صحیح روایت ہے۔ بتائیے، اللہ کا خوف ذرا سا بھی نہیں رہا۔ صحیح روایت، کتنا بڑا جھوٹ! ایسے تو کوئی بھی دین میں تبدیلی کر دے گا، کوئی حدیث گھڑ دے گا، قرآن کی آیت گھڑ دے گا، کوئی غلط مطلب بیان کر دے گا، کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں رہا۔ اور مریدین ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں بھائی میں تو مرید رہوں گا، چاہے سارے قرآن میں تبدیلی کر دے مولانا سعد صاحب، چاہے اپنی طرف سے ہزاروں حدیث گھڑ دے، لیکن میں مرید کا مرید رہوں گا۔ میں دنیا میں آیا ہی ہوں مرید بننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مولانا سعد کے الفاظ آگے بھی سنیے۔ صحیح روایت ہے، مسلمان کی شکل، مسلمان کے کپڑے اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اور بھی الفاظ ہے باقی، لیکن یہ میں نے جو مین پوائنٹ تھا، جو مین باتیں تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی۔ اب بتلائیے، آپ خود فیصلہ کریں۔ صحابہ کرام اور محدثین حدیث بیان کرنے میں اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اگر آپ اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں اور محدثین کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں کہ وہ حدیثیں کس طرح بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے، حالانکہ ان کا حافظہ بھی کمال کا، ان کی یادداشت بھی اعلیٰ، تقوی بھی بہت اعلیٰ، اور دین بھی اور دینداری بھی بہت اعلیٰ، وہ شاگرد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
انبیاء کے بعد پوری دھرتی پر سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار صحابہ کتنا خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہماری طرف سے حدیث میں اضافہ نہ ہو جائے، حدیث میں کمی بیشی نہ ہو جائے، اتنا خوف کھایا کرتے تھے وہ۔ آپ پڑھے تو صحیح۔ اور ایک ماشاءاللہ مولانا سعد صاحب ہے کہ حدیث بھی گھڑی جا رہی ہے، حدیث میں تبدیلی نہیں، حدیث میں کمی زیادتی نہیں، پوری حدیث اپنی طرف سے بنا دی، اور پھر اوپر سے ضد یہ کہ یہ صحیح روایت ہے۔ بتائیے اب فیصلہ کون کرے گا؟ ایک مسلمان، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ ضرور مولانا سعد صاحب کی باتوں کو غلط سمجھیں گے، اور اگر پکے آپ پیدا ہی ہو آپ مرید بننے کے لیے ہوئے ہوں تو پھر آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں دنیا میں آپ کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ میں بتلا دوں کہ میں جو کہنے کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جماعت، تبلیغی جماعت، یہ جماعت ایسی ہے ویسی ہے۔ جماعت کے خلاف آج تک میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کے خلاف بولنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تبلیغی جماعت تو بہت اونچی جماعت ہے، اس نے تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، اور خود بھی آپ لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اور ذاتی طور پر جن سے ملاقات ہوتی ہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ جماعت میں جڑو، اپنے محلے کی مسجد کے جو معمولات ہے اور جو وہاں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرو، خود بھی جب بھی وقت ملے جماعت میں جاؤ۔ بہت، خدا کی قسم، بہت اعلیٰ قسم کی جماعت ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، لالچ سے پاک ہے۔ پوری دھرتی پر اس وقت اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لیول پر خدا کی قسم کوئی دوسری جماعت نہیں ہے جو اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہو جتنی ہماری تبلیغی جماعت ہے۔ تو تبلیغی جماعت چھوڑنا نہیں، بالکل بھی اس کے کام پر برابر لگے رہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو بات کہی ہے بس وہ غلط ہے، اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مولانا کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے، نہ ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا جو ہے درمیانی راہ لے کر چلنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا